پاک جہدے اندر تسی شہادت کے واسطے سارے تشریف لے آئے ہو، اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، چشتیہ خاندان کے سرکیر حضرت خواجہ پیر میرا بھیک رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں کی یاد کے اندر منائی جا رہی ہے۔ بزرگان دین کا وجود بھائی ایک دلی سیرت پینڈ ہے، یہ اپنے آپ ہی خیال چاہیے سی باہر کا ایسا مقدس محفلوں کے اندر خیال رکھا کرو، بلکہ باوضو ہو کے رکھا کرو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرماندا ہے توبہ کرنے والے نے تو پاک ستھرا رہن والے نے میں انہاں نال محبت کرنا۔ سبحان اللہ، یہ تو بیٹھے ہی پاک لوگ نے، پاک لوگوں کے کول بہن کے واسطے پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، مڑ کے حرکت نظر نہ ہوئے۔ محترم سامعین، کوئی وجود کسی دور کا ایسا نہیں دے رہا جہدے اندر اللہ والوں کی لوڑ نہ پیندی رہی ہو۔ پاویں وہ کمیونسٹ کا دور ہوئے، پاویں وہ لادینیت کا دور ہوئے، جہریت کا دور ہوئے، چنگیزیت کا دور ہوئے، سارے مسلمانوں کی ہسٹری دستی ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جہدے اندر اللہ والوں کی لوڑ نہیں پئی۔ اللہ والے ایسے نے جنہوں نے آن کے ڈبدی کشتیاں بننے لایا، گمراہی کے اندر جڑے انسان سن انہوں کی باہ پھڑی تو رب نے ملا چڑیا، جنہوں کا کوئی بھی نہیں سی انہوں کا سہارا بن گئے، جڑے جاہل سن ایک نظر پا کے انہوں عالم با عمل بنا چڑیا، جنہوں کا دنیا سے کوئی بھی نہیں سی انہوں گل کے نال لا کے تو کروڑوں بندے کے مرید بنا چڑے۔ کوئی دور ایسا نہیں جڑا دور ان اللہ والوں تو خالی گیا ہوئے رہا ہوئے یا کسی زمانے کے اندر انہوں نفوس قدسیہ کی لوڑ نہ پئی ہوئے۔ ہر زمانہ انہوں کا محتاج رہا ہے اور ہر زمانے کے اندر انہوں کی لوڑ پہنتی رہی ہے، اور قیامت تک جن بھی ادوار آنے نے پہنتی رہے۔ دوستو میں ایک ایت پڑھی سی قرآن پاک کے 11ویں سپارے کی ایت، کنواں سپارہ؟ قرآن پاک کے 11ویں پارے کی میں ایک ایت پڑھی ہے، برکت کے واسطے وہ ترجمہ سن لو پھر گل آگاں توڑا گے۔ اللہ فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ تعالی نے مول لے نہیں مومنا دیا جانا، مومنا دے نال رب نے سودا کیتا، مومنا دے نال لینے مومنا دیا جانا نہ لیا بے ان لہم الجنہ، تو وہ بدلے دے اندر انہوں جنت دے دیتی۔ تھوڑی جی تو چاہنا، میری محفل کے اندر بڑے بڑے اکابرین بیٹھے نے، اہل علم بیٹھے نے، یونیورسٹیاں کے معلم بیٹھے نے، میں اس موقع پہ یہی کہوں گا وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں، اور تیری محفل میں بیٹھنے والے بڑے روشن ضرور ہوتے ہیں۔ میں ہدیہ تبریک ان نہیں پیش کر سکنا کہ ان پاک ہستیاں دیکھو، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے جان والے دانشور، مفکر، مدبر، محقق اور گل کی تہ تک پہنچنے والے لوگ جڑے نے اس کے تشریف فرما نے۔ قرآن پاک فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنا دیا جانا تے مومنا دے مال لے کے تے انہاں دے بدلے جنہاں کو مال جان لیا
جنہ کو مال جان لیا بے اللہ لاہو مل جنا وہ بدلے انہوں نے جنت جڑی چیز دے دئی ہے نا وہ جڑا دے وہ نہیں ہوگی جڑی چیز دے دئی ہے نا وہ جڑا دے دے وہ نہیں رہی یہ کہنا کلی ہے تھی سودا کرتے ہو سودے کے اندر ایک چیز دے ہو ایک چیز لیندے ہو وہ بدل کرتے ہو یہ کہنا کلی ہے کہ جڑی چیز تھی لیندے ہو وہ تہاڈی ہے جڑی چیز تھی دیندے ہو وہ تساں دی نہیں یہ قاعدہ کلیہ پیشے نظر رکھ کے ہوں قرآن کی یاد کرو رب فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بے شک اللہ نے من لا لیا کی لیا مسلمانوں دیا جانا مسلمانوں کے مال تے ربا دے بدلے بھی کی دتا ہی بان لهم الجنہ مال بھی لے لیا جان بھی لے لی وہ بدلے کے اندر جڑی چیز عطا فرمائی گئی ہے وہ کی ہے رام سی بولیے جنت اچھا ہوں سودا مسلمانوں نے آپ کے کیتا نہیں یہ سودا کسی نے کرایا ہے اور سودا کرانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جو سودا کرانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر جان دے دے ابو بکر مال دے دے ابو بکر مال دے کے آیا جان دے کے آیا پوچھا ماں کہتا لے ہلے دو ماں کہتا لے ہلے دو ابو بکر اپنی بیٹی اسماء واسطے کی چھڑ کے ہیں اپنی بیٹی عائشہ واسطے کی چھڑ کے ہیں اپنے بیٹے عبد الرحمان بن ابو بکر واسطے کی چھڑ کے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر واسطے کی چھڑ ماں کہتا لہذا کا دنیا کے محدث اس بات سے متفق نے کہ اس رفیق یار کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلیا انہیں جو سونے اب کہہ تو لہم اللہ و رسولہ میں ان آواز سے اللہ تعالیٰ کا رسول چھپا اب کہہ تو لہذا تو اور اپنے گھر والوں واسطے کی چھڑ کے تو جو دنیا کے محدثین نے اس حدیث میں نقل کیتا ہے اور یہ حدیث امام الطائفہ رئیس المخالفین نواب صدیق حسن خان بوپالی غیر مقلد نے تقوی المومنین بتاریخ خلفائے راشدین جڑی ریاست بوپال کی کتاب چھپی ہے وہ صفحہ 3 کے اوپر حدیث نقل کی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ماں کہتا لے اہل کا ابو بکر گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا اب کی اب کہتے لہم اللہ و رسولہ سونے انہوں واسطے میں اللہ سے اللہ کا رسول چھڑا ایک بات قابل غور ہے کہ حضور علیہ السلام کے کول نے کہ ابو بکر عرض کرتے ہیں میں اپنے گھر اللہ سے اللہ کا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میں تو تیرے کو تیرے گھر میں کتنا ٹر گیا اور اللہ پہ تیرے گھر ہو سکتا ہے ان اللہ علی کل شیء حفیظ بھی ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہوا ان اللہ علی کل شیء محیط بھی ہوا اللہ کا ہونا تو تیرے گھر سمجھ آ رہا ہے کہ میں تو تیرے کو ہونا میں کہیں اتنے ٹر گیا لیکن محدثین اس بات سے متفق نے فرمایا تیرا عقیدہ بڑا عمدہ ہے اے ابو بکر غور رسول اللہ تیرا عقیدہ درست ہے تو میرے نے محبت کی تھی جرا کسی نے محبت کرے محبوب محب تو جدا نہیں ہوں میں جی حدیث پڑھا رہا تھا بخاری شریف کی وہ بھی آتا ہونا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی لمبی حدیث ہے وہ جملہ آنا ہے فرمایا ہاذا جبل ہاذا جبل یحبنا ونحبہ صحابیوں اے وہ پہاڑ ہے جڑا ساڈے نال محبت کردا اسی یہ نال محبت کرنے ہاں تو بندیاں دی محبت دے اوتے ساڈے تے قدم لاوے بندیاں دی محبت دے اوتے ڈاکے مار لے
بندے کی محبت کے راہ کے اندر سدے راہ کھڑیاں کر لیں. حدیث پر بخاری نے نقل کی ہے آزاد جبن یحبنا ونحبہ. صحابیوں یہ پہاڑ جو جڑا سارے نال محبت کرتا کہ اسی یہ نہ محبت کرنا. اچھا اہل علم موجود ہے. میں اگر ایک پروفیسر صاحب لاہور سے تشریف لے جو میرے نے انہوں کی گفتگو میں سنی بڑا دل خوش ہوا. اس محفل کے اندر اہل علم موجود نے. جو حبنا یہ سیدھا مظاہرہ ہے. حضور نے پہاڑ کے واسطے سیدھا مظاہرہ کا استعمال فرمایا اپنے واسطے وقت متکلم دا. اور بعض علماء فرماتے ہیں یحبہ جمع متکلم دا سیکھ ہے اور یحبنا مظاہرہ دا سیکھ ہے. مظاہرہ گرامر کے اندر دونوں زمانے کو دلالت کرتا ہے. زمانہ حال اور زمانہ استقبال کے اتنے مانا یہ نکلیا کہ صحابیوں وہ پہاڑ سڈے نال ہون بھی محبت کرتا جو تو جدو اسی دنیا کو ظاہرا طور سے ٹر جاواں گے ادو بھی محبت کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث کی بنیاد سے وہ پہاڑ ہوں تک سرکار نہ محبت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر تیرا عقیدہ صحیح ہے اسی تیرے کول بھی ہاں تیرے گھر چ بھی ہاں جڑا سارے نال محبت کرے اسی وہ کول بھی ہوں وہ گھر بھی ہوں وہ سینے چ بھی ہوں وہ دماغ چ بھی ہوں وہ روح چ ہوں. کیوں؟ اس کر کے کہ وہ ساڈا ہوگا محبوب اسی ہوں محب. ایک مقام آتا ہے کہ اسی محبوب بن جانے وہ محب بن جاتا ہے وہ محب بن جاتا ہے اسی محبوب بن جانے اور محب و محبوب میں ہی میرا تیرا محبوب اور محب کے اندر میرے تیرے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں جانا لے لیا مال لے لیا تو ربا دتا کی ہوں اللہ لاہو یہ بنائی جنت رب نے. ایک بنائی جنت رب نے ایک بنائی جنت مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک بنائی جنت ساری ماں نے ایک بنائی جنت بابے فرید نے. میں یہ جنتا کی بند کرنی ہے. ایک رب نے جنت بنائی ایک نبی پاک علیہ السلام نے جنت بنائی ایک ساری اما جان نے جنت بنائی تو ایک بابا. ہوں آپ بند کرنی ہے کہ جی جنتا ہو جنت ایک ہوئی ہے. قرآن کہہ جنت ایک ہوئی ہے جنت ایک ہوئی ہے کہ جی جنت ایک ہوئی ہے تو پھر یہ تقسیم مختلف کیوں ہے یہ ماہیت مختلف کیوں ہے یہ نوعیت مختلف کیوں ہے یہ واقعات مختلف کیوں ہے. آواز آئی یہ تیری سمجھ کا قصور ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور پرواز ہے دونوں کا اسی ہے فضا میں کرگس کا جہار شاہی کا جہار. تیری سمجھ کا قصور ہے. جنت کوئی ہے یہ اندر تفاوت نہیں یہ ماہیت فرق نہیں یہ نوعیت فرق نہیں یہ بناوٹ فرق نہیں یہ تخلیق فرق نہیں یہ بناؤ فرق نہیں لیکن یہ حصول کے اندر فرق ہے. یہ حاصل کرنے واسطے فرق ہے. کہ رب کہہ جی میری جنت لے رہی ہے کہ مان بھی دو اپنی ربا یہ جنت مہنگی ہے. یہ جنت وہ جان کون دے آقا حسین ہوگے تو دے آقا زین العابدین ہوگے تو دے آقا امام محمد باقر ہون تو دیں امام محمد جعفر صادق ہون تو دیں امام محمد تقی ہون تو دیں امام محمد نقی ہون تو دیں میرا مولا بھی مشکل کشا ہوئے تو دے ابو بکر صدیق ہوئے تو دے عمر بن خطاب ہوئے تو دے ایک نفوس قدسیاں اپنے جانا کے نگرانے اپنے حبیب نو دے کے تر گئے سارے واسطے اس وائے ہسنا چھڑ گئے. ہوں اللہ فرماتا اگر تساں جنت لینی ہے تو اپنے مال بھی دو تو اپنی میں کہ یا اللہ یہ جنت مہنگی جان دین نو دل بھی نہیں کرتا تو مال دین نو دل بھی انہیں کیا پھر سستی جنت لینی ہو میں کہ آہو انہوں کا مدینہ چل پوچھا کملی آ لیا تصا بھی جنت بنائی ہے فرمایا بنائی ہے کتنے آ فرمایا میرے ممبر تو لے کے بخاری میرا نبی ریاض الجنہ
اور میرے روزے پاک تو لے کے ممبر تک، اور میرے گھر تو لے کے ممبر تک، اور میری دھرتی تو لے کے ممبر تک، اور میرے تقدم تو لے کے ممبر تک، اور میرے تحقن تو لے کے ممبر تک، اور میری جائے گھر تو لے کے ممبر تک، کہ جنی جگہ رابط راج الجنہ راج میں کیا سونے یہ بھی مہنگی ہے کہ ایڈی دور جاوے جی پلے کچھ ہوگے تو جاوے سونے تو بلانے سے آوے سائیا تو بلانے سے آوے انہیں کیا مہنگی ہے میں کیا ہو اچھے کم کر میں کیا کی انہیں کیا ماں آئی بابے فرید نے پایا تو ماں بھی تابع داری سے، بابے نظام دین نے پایا تو ماں بھی تابع داری سے، غوث اعظم نے پایا تو ماں بھی تابع داری سے، یہ حضرت اویس کرنی نے پایا تو ماں بھی تابع داری سے، کیونکہ سمجھنا ماں کا مقام کوئی بزرگ اس وقت تک بزرگ نہیں بن سکتا میرا ماں کا گستاخ ہوگی. لکھنا میری بات، بزرگ نے پہلی مور ماں آئی ہے، بے شک پہلی مور ماں آئی ہے، پہلا معلم ماں ہے، پہلا مکتب ماں بھی گود ہے. جگہ لاہوری بولے کلندر زمان بولے شناز صاحب رومی بولے بادشاہی مسجد تھلے آرام کرنے والا علامہ اقبال حکیم الامت بولے وہ آدھا بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے ادب ماں کیا بات بڑا اقبال دبیش لاہوری شناز صاحب رومی بادشاہی مسجد مینار تھلے قیامت تک آرام کرنے والا جنا لاہور کا کلندر وہ بے ادب ماں بعد اولاد جن سکتی نہیں، مد نے زرمد نے اولاد بن سکتی نہیں. بے ادب ماں بعد اولاد بن سکتی نہیں، مد نے زرمد نے اولاد بن سکتی نہیں. ماں کی گود پہلا مکتب ہے، ماں کی تعلیم پہلا ماں کا لفظ جڑا ہے وہ معلم ہے. ماں بے نیاز ہو کے کوئی بزرگ ہی نہیں پا سکتا. آخیا ماں ہے ہی میں کیا سونے کی کرا انہیں کیا تیری ماں کے پیروں تھلے جنت ہی. اہل علم بیٹھے نے حضور نے یہ نہیں فرمایا علیہ السلام کہ ماں متقیہ ہوئے، ماں پرہیزگارہ ہوئے، ماں شاددار ہوئے، ماں تہجد گزار ہوئے، ماں عالمہ ہوئے، ماں فاضلہ ہوئے، ماں قاریہ ہوئے، ماں جڑی ہے وہ دانشور تے بڑی مفکر تے محقق تے دور اندیش ہوئے، کچھ نہیں. انہیں کیا پاوے تیری ماں ربڑی کمڑی ہوئے تیری ماں نہیں پیدا اولاد کے واسطے تخصیص نہیں، اولاد کے واسطے تمیز نہیں. انہیں کیا یہ نہیں کہ تیری ماں متقیہ پرہیزگارہ ہوئے، تیری ماں عالمہ تے فاضلہ ہوئے، اور چلیا تیری ماں رمڑی کمڑی بھی ہوئے نا تو وہ پیروں تھلے جنت ہی. کتنے جنت ہے؟ وہ آدھا میں مال لینا تے اولاد لینی ہے جنت پھر دوں گا، پہلا مال لوا گا پھر اولاد، پھر تاری جان لوا گا، تارا مال لوا گا تو پھر تمہیں جنت دوا گا. تو حضور نے اسلام فرماندے نے اے جاؤ میرے روزے پہ آنے والے روزہ تم میرے ریاض الجنہ، اور میرے روزے تو لے کے ممبر تک جنی دھرتی دے ساری جنت کا ٹکڑا دے ماں کا مقام ہے. تو سب تو معتبر چیز کہڑی ہوتی ہے؟ ایسا بے بے بوا کی ہوتا ہے دروازہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا وانا دار الحکمت وعلی بابھا. مکان چ جانا نہیں بوئے پھاڑی آ، اوتھے جانا نہیں بوئے پھاڑی آ، محل چ داخل ہونا نہیں بوئے پھاڑی آ، کسی کوٹھی داخل ہونا نہیں بوئے پھاڑی آ. اگر دیوار ٹپ کے آئے گا پہلے کردا مالک ہی ہے کذاب تصور ہوئے گا. اگر دیوار ٹپ کے آئے گا پہلے کردا مالک ہی ہے تو چور تے کذاب تصور کیا جائے گا کہ جے گھر چ آنا ہی بوئے پھاڑی آ. رب آندا جنت ویکھنی ہے یا اللہ ویکھنی ہے، مال دو اپنی جان دو یا اللہ سودا مہنگا ہے. حضور نے فرمایا کتا جلانا ہے جنت.
فرمایا اے تہاڈی ماں دے پیراں تھلے جنت. میں کہ اماں تہجد دے ویلے میں کھڑے پی گیا. میں کہ اماں آگے بیٹا کی آنا ہے, پت کی آنا ہے. میں کہ اماں میں جنت ویکھنی ہے. اینا اکھاں نہ ویکھنی ہے. انہاں دا پت ویکھنی ہوں کہ تینوں دروازہ میں وکھا دینی ہوں. اما وکھا انہاں کیا چشتیاں دے ویلے چلا جا, چشتیاں دے ویلے چلا جا. چشتیاں دے بوئی جنت ایتھے جا آئی تھوڑی ننگی تے جڑدی میرا بابوا وہ ہے ہی بہشتی بوائی, وہ ہے ہی بہشتی دلائی, وہ ہے ہی بہشتی مقامی, وہ ہے ہی بہشتی مینارائی, وہ ہے ہی بہشتی تقدمی, وہ ہے ہی بہشتی کام دا کامی, وہ بہشتی بوائی آ اتوں کی لنگ جائے گا. خواجہ نظام دین نے کیا اتوں میں لنگنے والا جنتی ہے, خواجہ فروغ نے کیا اتوں لنگنے والا جنتی ہے, خواجہ تحقن نے کیا اتوں لنگ جائے گا جنتی ہے. انہوں نے پترا میں تینوں دنیا کے اتنے ہی بہشتی بوا بکھا دینی ہے. تو بابے فرید نے کھولے آئی دیکھو بھائی میں سامعین دی معلومات کے واسطے دس دوں کہ سارے پنجاب کے اندر حضرت بابا جی دی روحانی اولاد نو چشتی کہتے ہیں. کی کہتے ہیں؟ میں حضرت صاحب دی اکثر کتاباں پڑھیاں نے, انہوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی روحانی اولاد جڑی ہے خطہ پنجاب کے اندر انہوں چشتی کہتے ہیں. اور یہ اولاد پنجاب تک محدود نہیں, 377 خان واقع نے بابا جی دے. نوٹ کرو 377 خان واقع نے بابا جی سرکار کے جڑے پورے دنیا کے اتنے پھیلے ہوئے ہیں. یہ وہ خانوادے نے جنہ کا مستقل طور سے نسب چلتا ہے. اور بابا جی سرکار شاہ فرخ شاہ بادشاہ, کابل کا بادشاہ فرخ بادشاہ, وہ اولاد چلتی چلتی کابل چ آئی. بابے جی کا حسب نسب جڑا ہے 22 پشتوں کے اندر 22 پشتوں کے بعد جا کے امیر المومنین, قائد المؤجرین, سید المومنین, خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نال مل جاتا ہے. گویا بابا جی کا حسب بھی فاروق اعظم کے نال ہے, بابا جی کا نسب بھی فاروق اعظم کے نال ہے, بابا جی کا خون بھی فاروق اعظم کے نال ہے. اور فاروق اعظم وہ نے جنہ متعلق حضور نے فرمایا جتوں کی میرا عمر لگ جاتا ہے شیطان آتا ہی نہیں, جتوں کی عمر لگ جاتا ہے شیطان آتا ہی نہیں. بابا جی کی اصل جڑی ہے یہ حضرت عمر بن خطاب کے نال ملتی ہے. اور 22ویں پشت چ جا کے آپ حضرت عمر بن خطاب کے نال مل جاتے ہیں. اور یہ خانوادے آپ کے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. بابا جی سرکار کے نواز شاہ کا عالم ہے تھوڑی جی تو جانا بابا قطب جی بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بابا جی کے مرشد پاک نے. اور بابا جی کے دادا جان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اگوا یہ سلسلہ چلتا چلتا جس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا. دلی کے اندر خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تشریف لے آئے. خواجہ معین الدین چشتی بابا جی کے دادا جان بھی نال لے کے آئے. بابا جان اطلاع دے کہ تیرے شہر کے اندر معین الدین چشتی آیا, تو آن کے زیارت کر. زیارت کرے گا بیٹا جا تینوں ویکھے گا وہ جنتی بن جائے گا. پتا جواب کی دیتا بابا جی سرکار نے دل کی سختی سے لکھنے کے قابل ہے. اقبال کہتا ہے خدا کے نیک بندوں کو حکومت میں غلامی میں گرا محفوظ کر رکھتی ہے تو استغنا. خدا کے نیک بندوں کو حکومت میں غلامی میں گرا محفوظ کر رکھتی ہے تو استغنا. بابے جی کے استغنا کا یہ حال ہے کہ پیش کرنے واسطے وہ چیز ہوتی ہے جی آلہ ہوئے, افضل ہوئے, بہتر ہوئے, فاضل ترین ہوئے, تو وہ چیز پیش کری دی ہے بزرگوں کے حضور. تھی فرما رہے ہو کہ بابا جی سرکار آئے نے آپ یاد کر چلیے. عرض کر لگے بابا جی
ایک ہی میرا دل سی وہ میں تمہیں دے چڑیا خدا کی قسم پتا ہی جملہ بابا جی ایک ہی میرا دل سی وہ میں تمہیں دے چڑیا تھی فرما ہو کہ چلو دے نال میں ہر جو وڈیا بابیا کو گیا کہ نظرانہ کی پیش کرا فرمایا مکتب عشق کے اندر سے شیخ کریم جڑا مرید صادق جڑا شیخ کریم کی بارگاہ سے جاوے تو سب تو پہلا نظرانہ یہ دل پیش کر دیں اقبال ایویں نہیں گونج اٹھیا اقبال کہندا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے سارے پڑھو تو بچا بچا کے نہ رکھ ارے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا الہ ہے وہ الہ کہ شکستہ ہو تو عزیز کرے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ نساز میں تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے تو بچا بچا دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جب یہ ٹوٹ جائے تو وہ مول پورا پوے اقبال فرماندے نے دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے جب یہ ٹوٹ جائے تو وہ اتنا مول پہنتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی مول ادا نہیں کر سکتا پوچھا کہڑا وہ کیا کوئی دنیا کی چیز ٹوٹ جائے ادھا مول پہنتا ہے لیکن اگر دل ٹوٹ جائے تو یہ بھی اتنی قیمت ہے کہ کوئی بادشاہ بھی ادا نہیں کر سکتا سبحان اللہ بابا کی سرکار نے عرض کی تھی سرکار ایک دل سی اور میں بابا قطب الدین تمہیں دے چھڑے تو باقی رہ گیا معاملہ بڑے حضوروں کے سرکار تو انہوں کو جان کی میرے کی ہمت کوئی نہیں جی انہوں کو تو میں تاں جاواں جو کوئی تحفہ کول ہوگی یہ میں جملہ نہ کھانا پڑے انہوں کو تو میں تاں جاواں جو کوئی میرے کو تحفہ ہوئے تھے مرید صادق شیخ کریم کی بارگاہ سے جاوے تو پہلا تحفہ یہ کہ اپنا دل نظرانہ پیش کر دیں جس نے بڑیاں سرکاراں کو خبر پہنچی گل آپ سن رہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ عنہ فرماؤں لگے میرے پت فرید نے کی گل آخی ہے خواجہ قطب الدین عرض کرنے لگے بابا جی انہوں نے فرمایا کہ ایک دل سی وہ میں تینوں دے چھڑے ہوں وڈیاں سرکاراں دے پیش کرنے واسطے نظرانہ کوئی نہیں میں کی پیش کراں فرمان لگے جو یہ گل ہے کہ پھر پت چل اسی تیرے نال چلنے ہاں اسی جا کے فرید نو ملنے ہاں فرید نو ملنے ہاں فرید نو ملنے سبحان اللہ سبحان اللہ اس مسجد چاہے جتھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب عبادت سن کنڈی کھڑکاری بابا کی بات تشریف لے آئے فرمایا بیٹا بڑیاں سرکار آئیاں باہر آئے آن کے قدموں کے اتر ڈگ پے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے گل دے نال لایا گل نال لا کے پچھانی نو بوسا دیتا گل نو بوسا دیتا پچھانی نو بوسا دیتا آپ کے رخسار نو بوسا دیتا آپ کے کمبل نو جڑا اتنے اوڑے اسی بوسا دیتا فرمایا بیٹا کبھی پیر چل کے مریداں کو کٹ آتے ہیں اج میں تیرے کو چل کے آیا اور جتنا بھی مینو فیض آلیا چشتیہ خاندان چ ملیا سی بیٹے میں سارے کا سارا تینوں دے چھڑے میں وہ سارا کا سارا فیض تینوں عطا فرما چھڑیا اور بیٹا تیرا نام پہلا آئے گا ساڈا نام بعد جائے گا تیرے نام دیا تما کائنات کے اندر گھوم جان گیا چنانچہ وہی حال ہویا یہ بابا جی کی دعا کا اثر ہے یہ بابا جی کی دعا کا فیض ہے یہ بابا جی کی دعا کا کرشمہ ہے کہ پوری کائنات نے ویکھیا اتوں دلی کے ننگے پیرا وفد آتے ہیں بابا جی کے مزار سے اجمیر چو ننگے پیری لوگ آتے ہیں بابا جی کے مزار سے لاہوروں لوگ جانے نے ننگے پیری جانے نے ملتان چو آتے ہیں ننگے پیری آتے ہیں اور میں اخبار الاخیار شریف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت اونچے محدث ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف لکھے اور فرماتے ہیں کہ غوث بہاول حق ذکریہ ملتانی کے بابا جی مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ یہ دوویں ہم اثر ہوئے ہیں یہ دوویں اور انہوں کی خط و کتابت بھی ثابت ہے بابا غوث بہاول حق ذکریہ ملتانی خط لکھتے ہیں بابا صاحب نو
बाबा साहब उस खत का जवाब देंगे ने अखबार में खियाल शरीफ के अंदर हवाला मौजूद है गौस बहावत ने खत लिखा उस खत का मजमून लंबा चौड़ा सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ फरमाया ऐ फरीद दरमियान मौत इश्कबादियत लोग बखेरे ने मेरे तक मेरी गल नोटा वालों कीमती है ऐ फरीद मनो तो दरमियान मनो तो इश्कबादियत एक जुमला गौस बहावला के जकरिया मुल्तानी ने बाबा फरीद मसूद गंजे शकर रजी अल्लाह खत के अंदर लिखा शेख मुहक्किक ने खत नकल किया अखबार अखबार के अंदर उसके अंदर एक जुमला गौस बहावत मुल्तानी लिखते हैं ऐ फरीद दरमियाने माओ तू इश्कबादियत ये खत पहुंचा पाक पतन शरीफ आपने वो जवाब अर्शाद फरमाया बहुत कुछ लिखा तो उस जुमले के जवाब की जरा जुमला बाबा जी सरकार ने लिखे खुदा पाक जी कसमें मैं इल्म के खजाने इल्म दियां यूनिवर्सिटियां इल्म के मकतब इल्म दियां किताबां इल्म के दहवारे इल्म के सरचश्मे इल्म के मोती जड़े ने बाबा जी ने इस कौम के उत्ते वार वार के सुन दवा फरमान लगे ऐ बहावत दरमियाने मौतू इश्कत बादी ने ऐ बहावत दरमियाने मौतू इश्कत बादी ने मैं अपने साथियों को समझा दवा मेरे फांसी नहीं पड़े हुए बाबे गौस बहावत जकरिया मुल्तानी ने जरा खत लिखा सी तर्जमा यह सी बहुत कुछ लिखा उस जुमले का तर्जमा यह सी कि ऐ बाबा फरीद तेरे मेरे दरमियान इश्कबाजी है तेरे मेरे दरमियान इश्कबाजी है जरा जवाब अपने बाबा जी ने रहमत फरमाया आप फरमान लगे ऐ बहावत दरमियाने मौतू इश्क बाजी ले और तू इश्क को बाजी समझ ले तेरे मेरे दरमियान इश्क है बाजी नहीं बाजी का मना खेल है बाजी में ना फरमान लगे इश्क खेल नहीं इश्क तमाशा नहीं बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे अल्लाह ताला से दुआ है कि दरबार फरीदिया में फरीदे बरक़ात के नगमे जो हैं जो निशावर होते रहें लोग आते रहें फैज पाते रहें अल्लाह ताला जल्ला वजल करीम मुझे और आपको बाबा जी सरकार से रूहानी निस्बत अता फरमाए और उनका फैज ताब दे हयात जारी और सारी रहे और जो साफ जात गाने वाला किराम तशरीफ लाए हैं अल्लाह ताला इनके फजूस इनके बरक़ात इनकी नजर करम और इनके रूहानी बतून आलिया जो हैं अल्लाह ताला उनसे हमें वापस अता फरमाए वो आप दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।